قال صدقت قال فاخبرنی عن الاحسان، حضرت مجھے اخلاص اور احسان کے بارے میں بتا دو. قال هو ان تعبد اللہ شبیہۃ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح آپ کر لیں کہ گویا کہ آپ اس کو دیکھ رہے. یہ میں نے عرض کیا کہ مشاہدہ کی صورت ہوتی ہے. اور فإن لم تکن تراہ، اگر آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے اس حد تک تو فإنہ یراک، تو وہ آپ کو تو دیکھ رہا ہے. یہ میں نے عرض کیا کہ مراقبہ ہے. پھر یہ استحضار رکھو کہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ ضرور دیکھ رہا ہے. آپ کو یقین ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے تو یقین کرو ان اللہ خبیر بما تعملون، آپ جو بدماشیاں کر رہے جو کچھ کر رہے اللہ اس سے باخبر ہے. قال فاخبرنی عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں بتا دو. قال ما المسئول عنہا بعالم، قیامت کے بارے میں جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا. جیسے آپ ناواقف ہیں میں بھی اسی طریقے پر یہ ہے کہ ناواقف ہوں. مولانا یہ بات مسئلہ ذرا سمجھ لینا. عبد القاہر جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کا قاعدہ عام طور پر یہ ہے، نفی جب کسی کلام مقید پر داخل ہوتی ہے، نفی جب کسی کلام مقید پر داخل ہوتی ہے تو قید کی نفی ہوتی ہے، مقید کی نفی نہیں ہوتی. قید کی نفی ہوتی ہے، مقید کی نفی نہیں ہوتی. دیکھیے میں میٹھی چائے نہیں پیتا، میں میٹھی چائے نہیں پیتا، یہ نہیں پیتا نفی ہے اور چائے مقید ہے اور میٹھی قید ہے. تو مطلق چائے کی نفی نہیں ہے بلکہ میٹھی پر ہے. یہ نہیں پیتا کا تعلق میٹھی کے ساتھ ہے. کیا اگر ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں زیادہ میٹھی چائے نہیں پیتا تو کیا خیال ہے آپ کا، آپ اس کو چائے نہیں پلائیں گے؟ چائے پلائیں گے، لیکن یہ نہیں پیتا کا تعلق میٹھی کے ساتھ ہے کہ میٹھا زیادہ نہ ہو. میں کسی خبیث انسان سے بات نہیں کر سکتا، میں کسی خبیث انسان سے بات نہیں کر سکتا. انسان مقید ہے، خبیث قید ہے، بات نہیں کر سکتا یا نہیں کرتا، یہ نفی ہے. نفی جو ہے نا خباثت کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا کہ خبیث لوگوں سے نہیں کرتا. باقی اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ میں کسی انسان سے بات نہیں کرتا. آپ کو پلا پڑا تو قانون، چونکہ یہی مختصر معنی میں اور بلاغت کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہے کہ کلام جب داخل ہوتا ہے کسی مقید پر تو عام طور پر نفی قید کی ہوتی ہے، مقید کی نفی نہیں ہوتی. اب اس قاعدے کے اعتبار سے مجھے قیامت کے بارے میں بتاؤ کہ قیامت کب قائم ہوگی. فاخبرنی عن الساعۃ، قال رسول پاک نے جواب دیا، فرمایا کہ جبریل کو کہ مل مسئول عنہا، ما لیس کے معنی میں لیس المسئول عنہا، جو اس قیامت کے بارے میں جس سے پوچھا جاتا ہے وہ نہیں ہے سائل سے زیادہ جاننے والا. یعنی میں آپ سے زیادہ نہیں جانتا، باقی جتنا تو جانتا قیامت کے بارے میں اتنا میں جانتا ہوں. ہم دونوں جانتے ہیں لیکن آپ سے زیادہ نہیں جانتا. ہم علم میں قیامت کب آئے گی علم تو دونوں رکھتے ہیں لیکن میرا علم آپ سے زیادہ نہیں ہے، زیادتی کی نفی ہوگی. تو اس لیے یہ کہہ دینا کہ قیامت کا علم نبی کو معلوم نہیں ہے، بدعتی لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو علم ہے اس قاعدہ کے اعتبار سے، اس لیے کہ نفی زیادتی کی نفی ہوگی، علم کی نفی نہیں ہوگی. عالم اس میں تفصیل ہے، زیادتی کی نفی ہوگی. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ منظور ناظم تعلیمات سے بڑا عالم نہیں ہے تو بڑے کی نفی ہوگی، باقی یہ علم کی میری نفی نہیں ہوگی، بڑے کی نفی ہوگی. زیادہ عالم نہیں ہے، زیادتی کی اور بڑے کی نفی ہوگی. باقی عالم وہ بھی ہے میں بھی عالم، دونوں جامع فاروقیہ کے فاضل ہیں. ارے کچھ میں نے پڑھا مولانا، بات کس کی ہو رہی؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کلام مقید پر نفی جب داخل ہوتی ہے تو قید کی نفی ہوتی ہے. اس کی تو ہزاروں مثال ہیں. میں خبیث آدمی سے بات نہیں کر سکتا، خبیث قید ہے، نفی اس کی ہے. باقی آدمیوں سے تو بات کرتا ہوں، خبیث انسان سے بات نہیں کرتا، انسانوں سے کرتا ہوں، اس کی نفی نہیں ہے. نفی خباثت کی جس میں خباثت ہوگی. ذلیلوں سے بات نہیں کرتا، ذلیل سے بات عام آدمی سے کرتا ہوں. میٹھی چائے نہیں پیتا. تو اب یہاں پر آپ سے زیادہ جس سے قیامت کے بارے میں پوچھ وہ آپ سے زیادہ نہیں جانتا تو نہیں جانتا زیادتی کی نفی ہے. باقی نفس علم ہے، جتنا تو جانتا میں بھی جانتا ہوں. قیامت کا علم تجھے بھی جبریل ہے مجھے بھی ہے. نعرہ رسالت بولو یا رسول اللہ. بریلوی کا اشکال آپ کو سمجھ آیا نہیں ہے؟ اشکال سمجھ آ گئی؟ جواب یہ ہے کہ نہیں، کبھی قید اور مقید دونوں کی نفی ہوتی ہے. کبھی قید اور مقید
ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، میرے آیت کے مقابلے میں تھوڑا پیسہ نہ لو. ثمنا قلیلا، قلیل کو نکالو، ہم تو ثمن کثیر لیتے. آیاتوں کو میں بیچ دوں، اللہ کی آیات کو، ثمن مقید ہے، موصوف ہے، اور قلیلاً اس کی صفت ہے، صفت قید ہوتی. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ. آیا مسئلہ سمجھیں؟ تو اس کا مطلب اصل یہ ہے، لا تشتروا بآیاتی ثمنا ای ثمن، کوئی سا بھی عوض کسی طرح ٹھیک نہیں ہے. بولو زندہ باد. لہذا مقید کے دونوں کی نفی. وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب بڑا ظالم نہیں ہے. ایک ہے ظالم، دوسرا بڑا. تو آپ کا قاعدہ کہے گا کہ بڑا ہونے کی نفی، باقی اللہ ظالم ہے. حالانکہ یہاں پر بڑا اور ظلم، ظالم اور ظالم میں بڑا ہونا، دونوں کی نفی ہے کہ سرے سے اللہ ظالم ہی نہیں ہے. سمجھتا؟ ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ظالموں کے لیے کوئی دوست اور سفارشی، ایسا سفارشی کہ یطاعو، اس کی بات مانی جائے، نہیں ہوگا. لیکن سفارشی تو بہت ہوں گے، لیکن جس کی بات مانی جائے ایسا نہیں ہوگا. حالانکہ غلط ہے. ظالم کے لیے، مشرک کے لیے کوئی سفارشی نہیں ہوگا. وہ جس قسم کا بھی آپ کہہ دیں، ان کے لیے کوئی سفارشی نہیں ہوگا. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ تو یہاں پر بھی لیس بعالم من السائل، مسئول عنہا، یعنی الذی یسأل عنہا، جس سے قیامت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، یہ شخص لیس بعالم منہا، یہ اللہ کا بھلا کرے، سائل سے بڑا عالم نہیں ہے. نہیں، سرے سے علم، نہ مجھے علم ہے نہ آپ کو علم ہے، نہ مجھے علم ہے نہ آپ کو علم ہے. دونوں میں سے کسی کو علم نہیں ہے. آیا مسئلہ سمجھ میں؟ چلیے گا آگے. قال فاخبرنی عن الساعۃ، قیامت کے وقوع کے بارے میں بتا دو کہ قیامت کب واقع ہوگی، متعین اس کا وقت بتا دو. قال ما المسؤول عنہا بعالم من السائل، قاعدہ ذرا یاد کر لینا. لہذا نفس علم کی نفی ہے، سمجھے؟ قید اور مقید دونوں کی نفی ہے، اور اس کی 20 مثالیں میں نے آپ سے عرض کر دی. قال فاخبرنی عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں بتا دو. قال ما المسؤول عنہا بعالم من السائل، اس کو ذرا یاد کریں. قال فاخبرنی عن امارات، چلو قیامت کا متعین وقت اگر معلوم نہیں، اس کی نشانیاں تو بتا دو. قال ان تلد الامۃ ربتها، فرمایا کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی. لونڈی اپنے آقا کو، مولانا خیال کر لینا. سائی منظور، جی بابا، سائی منظور، زید کب مرے گا؟ یار مجھے کوئی معلوم نہیں ہے کہ زید کب مرے گا. ارے نشانیاں تو بتا دو نا. یہ معلوم نہیں ہے کہ مرے گا، نشانیاں تو بتا دو. ہاں جی نشانی بتا، جب کینسر لگے گی ضرور مرے گا، شوگر ہائی لیول کا ضرور مرے گی. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ کرونا سے مرے گا. سمجھے؟ تو فرمایا کہ قیامت کا تو متعین وقت مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن نشانیاں آپ کو بتا دیتا ہوں. نشانیاں یہی ہے کہ جب یہ دنیا بیمار ہو جائے گی، اس دنیا کے اندر بیماری سے آدمی، ایک تو ہے کہ زید کے مرنے کا وقت، وہ مجھے معلوم. نشانیاں کیا ہیں؟ نشانیاں بیمار ہو، بڈھا ہو، دیوار اس پہ گر جائے، طوفان آ جائے، سیلاب آ جائے، کینسر ہو جائے، ہیپاٹائٹس سی ہو جائے، ہیپاٹائٹس بی ہو جائے. یہ ساری نشانیاں. فرمایا کہ قیامت کیا ہے؟ قیامت پوری کائنات کی تباہی کا نام ہے. قیامت آسمان کی بھی تباہی کا نام ہے، زمینوں کی بھی تباہی، سورج چاند کی تباہی کا نام ہے، میرے اور آپ کی تباہی کا نام ہے، پہاڑوں کی تباہی کا نام ہے، اور سمندروں کی بھی. سنا ہی نہیں سنا؟ شرح تعظیم میں آپ نے پڑھا ہے، اذا الشمس کورت، سورج کو لپیٹا جائے گا. اذا السماء انفطرت، آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. السماء منفطر بھی، اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ جائے گا. یہ شرح تعظیم میں آپ نے سارا پڑھا ہے. نہیں ہے شرح تعظیم؟ باقاعدہ شرح تعظیم ہے. آپ سمجھ نہیں سمجھ؟ تو قیامت تو تباہی کا نام ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا اللہ. یہی ہے القاریۃ ما القاریہ، کھڑکانے والا ہے. یہ دروازے کھڑکانے والا نہیں ہے. وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث،
بکھرے ہوئے اللہ کا پروانوں کی طرح ہوں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ, اور روئی دھنی ہوئی روئی جیسے ہوتی ہے اس طریقہ پر پہاڑوں کو اڑایا جائے گا. دھنی ہوئی روئی کس نے دیکھی؟ قربان جاؤ, یہ بندہ صحیح, آپ کی شکلیں بھی بتا رہے کہ واقعی آپ نے دیکھا یہ بندہ. اور جب روئی کو دھنتے ہیں اس کو مارتے ہیں تو پھر یہ کہ وہ لکڑی سے تو پھر اس کے ریزے اڑتے ہیں, اگر اللہ آپ کا بھلا کرے. اچھا صرف یہ دو بندے ہیں دھنی ہوئی روئی, اب سب جھوٹ بولنے پہ پہلے اس غریب نے اسے ان دونوں نے بتا, اب اس کے بعد سب نے کہا کہ جی ہم نے دیکھا. انا للہ و انا, یعنی جھوٹ پر اتفاق, باقی پھر اجماع ہو گیا. سمجھ شریف ہے کہ نہیں, اجماع ہو گیا جہاں پتر. آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا مولانا؟ تو حضرت فرماتے قیامت کی تاریخ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا, لیکن بتاتا ہوں قیامت تباہی کا نام ہے. جب اس دنیا کے اندر گناہوں کی معاصی کی معصیتوں کی بیماری ہو جائے گی تو خود بخود دنیا تباہ ہو جائے گی. قال فاخبرنی عن امارۃ قال ان تلد الامۃ ربتها, ایک نشانی اس کی یہ ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے. لونڈی اپنے آقا کو جنم دے, لونڈی اپنے آقا کو, یہ حقوق الامہات سے اشارہ ہے. حقوق الامہات, ماں کی نافرمانی. آپ کو آسان مسئلہ بتا دوں, ہمارے دادا جی حاجی جمعہ خان جیسے میں مذاق کرتا ہوں اس طرح مذاق کی تو میری 5 پھوپھیاں تھیں اور 2 بھائی تھے, یعنی ایک میرے والد صاحب نیک محمد تھا, ایک ہمارے چچا تھے. تو حاجی صاحب سے پوچھتے تھے کہ حاجی صاحب آپ کے بیٹے کتنے ہیں؟ کہتے بیٹا میرا کوئی بھی نہیں ہے, 2 باپ ہیں میرے. حاجی صاحب باپ کیسے باپ؟ کہتے ایک کا نام ہے نیک محمد, دوسرے کا نام ہے عبداللطیف. سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ آخر میں یہ ہوگا کہ ماں کی حیثیت لونڈی کی ہوگی, بیٹے کی حیثیت سرکار افسر کی ہوگی. سمجھتا ہے؟ تو ان تلد الامۃ, لونڈی نے جس کی حیثیت لونڈی کی ہوگی, ربتہا اپنے آقا کو جنم دیا. یہ وہ تعلیم یافتہ انگریزی تعلیم یافتہ نافرمان بیٹا ہے کہ یہ ڈی سی کمشنر بن گیا. یہ رب ہے, آقا ہے, اور ماں کی حیثیت لونڈی کی ہوگی. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ایک یہ ہے کہ ان الحدیث معنی ہو, اس حدیث کا معنی حقوق الامہات, ماؤں کی نافرمانی ہے اس طرح ہوں گے. گویا کہ الاولاد بمنزلۃ السید, اولاد کی حیثیت آقا کی ہوگی. والام بمنزلۃ الامۃ, اور ماں کی حیثیت لونڈی کی ہوگی. تو پہلا معنی اس کا یہ ہے کہ ان تلد الامۃ ربتہا, کہ لونڈیاں جنم دیں گی اپنے آقاؤں کو, ماؤں کی نافرمانی ہوگی. مولانا سمجھتا؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے پڑھا ہے آزادی کے مسئلے میں ماں فرع ہے اور اللہ کو بیٹا اس کا اصل ہے. ویسے تو ماں اصل ہے نا, ماں میری اصل ہے, میں اس سے پیدا ہو گیا. کا معنی ہوتا ہے اصل کے, لیکن آزادی میں یہ لونڈی ہے, زر خرید لونڈی ہے. اب یہ زید کی لونڈی ہے اور زید اس کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے, اور اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے گولڑ خان زید کا بچہ پیدا ہو گیا. جب زید ہے کہ بچہ جب پیدا ہو گیا تو اب یہ آزاد ہوگی, تو اب کیا ہو گیا؟ لونڈی نے اپنے آقا کو اس لیے کہ جیسے کہ خود آپ سمجھ رہے ہیں یہ کون ہے؟ یہ زید ہے. یہ لونڈی کون ہے؟ یہ لونڈی ہے. اس کو زید نے خریدا اور زید نے خرید کر کے اس کے ساتھ ہم بستری کر دی اور یہ بچہ پیدا ہو گیا. اب یہ بچہ غلام ہوگا یا آزاد ہوگا؟ کس کا بچہ ہے؟ زید کا بچہ ہے. آزاد کا بچہ یہ اپنی ماں کو بھی آزاد کرتا ہے. دیکھا, ویسے یہ تو فرع ہے, ماں اصل ہے, لیکن اس نے ماں کو آزاد کر دیا, یہ اصل ہو گیا. اس اعتبار سے ماں فرع ہوگی. سب کو سبحان اللہ. اور اس بچے کی حیثیت کون ہے؟ یہ آقا ہے. اور ماں کی حیثیت کیا ہے؟ ماں لونڈی تھی. تو ان تلد الامۃ ربتہا, لونڈی نے کیا کر لیا؟ اپنے آقا کو جنم دیا. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ لونڈی نے اپنے آقا کو جنم دیا. اللہ کے لیے کچھ پتہ پڑا؟ خدا کے لیے بولو کچھ پتہ پڑا؟ یہ اشارہ ہے, اللہ کا بھلا کرے, اس میں کثرت فتوحات کی طرف, کہ فتوحات اتنے زیادہ ہوں گے, لوگوں کو لونڈیاں ملیں گے, اور پھر یہ کہ کیا, وہ بچے جنم دیں گے. لونڈیاں وہ سب آزاد ہو جائیں گے.
فتوحات اتنے ہوں گے. آپ لوگوں میں عباسی کون ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. عباسی 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 عباسی، ناراض نہیں ہونا. یہاں بڑے بڑے بزرگ ہیں کراچی کے اندر عباسی. لیکن یہ عباسی خاندان، ان کی مائیں لونڈیاں ہیں. وَلِذَلِكَ أُمَّهَاتُهُمْ إِمَاءٌ، ان کی مائیں لونڈیاں ہیں. یہ قواعد الفقہ کے اندر لکھے ہوئی. ہوتا ہے اس میں کیا ہے، یہ جو شیعوں کا جو ہے نا محمد ابن الحنفیہ، اس کی ماں حنفیہ بنو حنیفہ خاندان کی تھی. محمد بن الحنفیہ، یہ حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں جہاد ہوا، اور جہاد ہوا یہ لونڈی غنیمت کے طور پر، اتنی تیز لونڈی تھی، بہت تیز تھی. تو اس کو اٹھا کر کے ابو بکر نے گفٹ کے طور پر علی کو دے دیا. ابو بکر چونکہ امیر المومنین تھے، خلیفہ رسول تھے، وہ خلیفہ اول تھے. تو جہاد ہوا تو جہاد میں جو بھی مال غنیمت آ گئے تو حضرت علی کو 18، اور دوسرا گروپ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، 9، مثنا 2 2 لیکن مراد اس سے 2 ہے. 2 3 4 9 واو جمع کے لیے کر سکتے. تو سید الخاطر میں حضرت نے لکھا، سید الخاطر میں ابن جوزی نے کہ حضرت نے 4 شادیاں کی اماں فاطمہ کے بعد، اور 14 لونڈیاں رکھی تو 18 ہوگی. یہ محمد بن الحنفیہ، یہ وہ لونڈی ہے، لونڈی کے بیٹا ہے کہ حضرت ابو بکر نے گفٹ کے طور پر دے دی. اور یہ علی کا بیٹا تھا تو ظاہر کا آزاد ہوگی. تو اتنا یہ تیز تھا، اتنا تیز تھا کہ اس نے حضرت حسن اور حسین اور آل رسول کو کربلا کے اندر، کربلا نہیں کربلا، کربلا کے اندر جن لوگوں نے نبی کے آل کو خون میں لت پت کر دیا، ان کو چن چن کر کے محمد بن حنفیہ نے سب کو مارا. بولو زندہ باد. اس لیے شیعہ اس کو کہتے ہیں الہ اصغر، یہ ان کا چھوٹا خدا ہے. سمجھتا ہے؟ تو پہلا مسئلہ تو انت لید رحمت ربتا اشارت الی حقوق الامہات، ماں کی نافرمانی، ماں کی حیثیت لونڈی کی ہوگی اور بیٹے کی حیثیت آقا کی ہوگی، ایک وہ. دوسرا یہ کہ اشارت الی کثرت الفتوحات، کثرت فتوحات ہوں گے، لونڈیاں ملیں گے، لوگ لونڈیوں کے ساتھ ہم بستری کریں گے، بچے پیدا ہو جائیں گے. اور قانون یہ کہ اعتقھا ولدھا، اولاد اس کو آزاد کرے گی. اولاد جب آزاد کرے گی تو یہ اولاد جو کہ آزاد آقا ہے، یہ کس سے پیدا ہو گئے؟ یہ ظاہر ہے کہ لونڈی سے پیدا ہو گئی. سمجھے؟ یہ کثرت فتوحات کی طرف اشارہ. تیسرا ان تلد الامۃ ربتہا، یہ اشارہ ہے بیع الامہات، امہات الولد، ام ولدہ کی بیچنے کی طرف. جہالت اتنی ہوگی کہ ام ولدہ کو بیچیں گے، حالانکہ ام ولدہ کو بیچنے کی اجازت نہیں، ام ولدہ کو بیچنے کی اجازت نہیں. یہ لونڈی ہے. میں اپنی مثال اس لیے نہیں دیتا کہ آگے جا کر کے پھنس جاتا ہے آدمی. یہ لونڈی ہے. یہ لونڈی کس کی ہے؟ شمبو کی ہے. شمبو نے جا کر کے مارکیٹ میں اس کو دیکھا، دیکھو کتنے خوبصورت ہے. شمبو نے اس کو خریدا، خرید کر کے شمبو نے اس کے ساتھ ہم بستری کی، اور یہ بچہ پیدا ہو گیا گھولڑ خان. کیا پیدا ہو گیا؟ گھولڑ خان. اب 2 سال کے بعد شمبو نے پھر اس کو بیچا نواب شاہ میں. حالانکہ جب ام ولدہ آپ کی بن گئی تو اب اس کو بیچنے کی اجازت نہیں. اس نے نواب شاہ میں اس کو بیچا. نواب شاہ والے نے اس کو 4000 کے اندر لاہور والے کو بیچا. لاہور والے نے 3-4 سال اس کو رکھا، 10 سال اپنے پاس رکھا. پھر لاہور والے نے لایا کراچی کی مارکیٹ میں اس کو 20,000 کے بیچا. شمبو کے ہاں یہ گھولڑ خان بچہ اس سے پیدا ہوا تھا؟ نہیں ہوا تھا. یہ بچہ ادھر رہ گیا. 20 سال کے بعد یہ خاتون نواب شاہ سے، لاہور سے، سیالکوٹ سے گھومتے گھومتے واپس مارکیٹ میں آ گئی. جانوروں کی جیسے کہ منڈی لگتی ہے اس طرح کی آ گئے. اب یہ خاتون ابھی تک تکڑی ہے، خوبصورت ہے، اور جا کر کے گھولڑ خان، شمبو کے بیٹے نے، گھولڑ خان نے جا کر کے مارکیٹ سے خاتون کو خریدا. پسند آ گئی اس کو، خرید کر کے لایا اور اپنے گھر میں اس سے ہم بستری کر رہا. ہم بستری کر رہا ہے. اس سے کہا آپ کہاں کے؟ خاتون سے پوچھ رہا کہ آپ کہاں کے؟
خاتون کہتی ہے کہ میرے جیسے بدبخت کوئی بھی نہیں ہے، میرے جیسے کوئی بدبخت بھی نہیں ہے۔ میں کراچی میں شمبو کے پاس تھی، اور شمبو نے 4-5 سال مجھے رکھا، میرا ایک بچہ پیدا ہو گیا، اس کا نام گھولڑ خان تھا۔ اور پھر بدقسمتی سے مجھے شمبو نے بیچا نواب شاہ میں 4-5 سال کے بعد پھر انہوں نے مجھے بیچا لاہور میں 10-15 سال کے بعد۔ میری بدقسمتی ہے، اس طریقے پر مجھے بیچتے واپس اس مارکیٹ میں آ گیا، اور مجھے آپ نے خریدا، اے میرے آقا آپ نے مجھے خریدا۔ میں سب سے پہلے لونڈی تھی شمبو کی، شمبو سے میرا ایک بچہ بھی کراچی میں پتہ نہیں کون ہے، بچہ کہتا ہے اے میری اماں، وہ تو گھولڑ خان میں ہوں، شمبو کی بچہ، شمبو کا بچہ گھولڑ خان تو میں ہوں، میں نے اپنا منہ کالا کر دیا کہ تیرے ساتھ ہم بستری کر دی، وہ میں ہوں۔ یہ کہاں سے؟ امہات بیع الامہات، ام ولدہ کو بیچنے سے یہ صورت پیدا ہوگی۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ تو جملے کے 3 مقصد ہو گئے۔ ان تلد الامۃ ربتها اشارۃ الی عقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانی، اشارۃ الی کثرت الفتوحات، کثرت فتوحات کی صورت بھی آپ کو بتائی، بنو عباسیوں کی مثال دے دے، اور اشارۃ الی بیع الامہات، اس کے طرف بھی اشارہ۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ وانتر الحفات، حفات حافی کی جمع ہے، ننگے پاؤں والوں کو دیکھیں گے، العورات ننگے بدن والوں کو دیکھیں گے، العالت عائل محتاجوں کو دیکھیں گے، رعاء شائع راعی کی جمع بکریوں کو چرانے والوں کو دیکھیں گے، یتطاولون فی البنیان، وہ بڑی بڑی تعمیرات کے اندر فخر کریں گے۔ سمجھے؟ برج الخلیفہ 160 منزل ہے دبئی میں، برج الخلیفہ 160 منزل ہے، 160 منزل ہے۔ یہاں مثلا وہ کھڑی ہے، اب نیچے منزل والے ابھی افطار کرتے ہیں، اور بالکل اوپر والا آدھا پونا گھنٹے کے بعد، گھنٹہ گزرتا پھر وہ افطار کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو تو سورج نظر آ رہا ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کے یہاں سورج یہاں غروب ہوتا ہے، لیکن جہاز میں آپ سوار ہوں گے، جہاز مغرب کی طرف جائے گا تو سورج تو بالکل اس کے سامنے، سمجھتا ہے؟ نیچے والے اللہ کو بولا۔ اب یہ اونٹ چرانے والے، شیخ محمد ہے، شیخ خلیفہ ہے، یہ سارے کے سارے اونٹ چرانے والے، یہ عرب اور یہ بلوچ اونٹ چرانے والے، اور کون ہے؟ شیخ خالد نے اس کے مقابلے میں کہا کہ یہ 160 منزل کچھ نہیں ہے، انہوں نے ریاض کے اندر 250 منزل شروع کیا۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ اس کی تکمیل ہوئی یا نہیں، آپ اردو سمجھتے ہیں؟ یہ اس امت کا حال جی، یتطاولون فی البنیان، بکریاں چرانا، اور ہم مسجدوں میں بھی اسی طرح ہمارا سلسلہ۔ ایک کہتا ہے کہ میری مسجد پر 10 کروڑ لگا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ 25 کروڑ لگا ہے، تیسرا آپ کے ناظم صاحب نے بنا دیا ان کے 30-35 کروڑ لگے۔ یہ مسجد جب ہماری بنی تو میں نے اپنے اساتذہ سے عرض کیا، پیسہ لگانے والوں نے تو پیسے لگا دیا، لیکن مسجد رو رہی ہے، اس میں وہ اذکار بھی نہیں ہے، وہ تلاوتیں بھی نہیں ہے، اس میں وہ نمازیں بھی نہیں ہے، پیسے لگانے والوں نے پیسے لگا دیے، لیکن اس کی آبادی پیسے سے نہیں ہے، میناروں سے نہیں ہے، رنگ روغن سے نہیں ہے، اس کی آبادی مساجد عامرۃ وہی خراب من الہدیٰ، مسجدیں اچھی تعمیر ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی، ذکر و اذکار سے خالی۔ علماء شر من تحت ادیم السماء، علماء ان کے زمین پر بسنے والوں میں آسمان کے نیچے سب سے زیادہ گمراہ علماء ہوں گے۔ تخرج من عندهم الفتنہ، تو فتنہ علماء سے نکلے گا، علماء فتنہ باز ہوں گے، وفیہم تعود، یہ فتنہ واپس علماء میں جائے گا۔ سمجھتا ہے؟ یہ ہوگا جی، یہ سارے کے سارے لوہار ہیں، شہباز شریف نواز، یہ لوہار ہیں۔ اور ہدایت میں آپ پڑھیں گے کہ لوہار جیسے ذلیل پیشہ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی عام آدمی وہ اپنی بیٹی لوہاروں کو نہ دے، نائی ہے وہ بھی بیکار قسم کا پیشہ ہے، ٹیلرز ہیں بیکار، عام آدمی اپنی بیٹی نہ دے، لیکن اب وہ آپ پر حاکم بن گئے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ جی قال حضرت عمر فرماتے یہ سب کچھ یہاں تک ہو گیا معلوم۔ ثم انطلق، پھر جبریل چل پڑے، فلبثت ملیا، ایک زمین طویل زمانہ میں رہا، 3 دن 4 دن کے بعد۔ ثم قال لی، پھر آپ نے فرمایا، یا عمر اتدری من السائل، آپ جانتے کہ یہ سائل کون تھا؟ قلت اللہ ورسول عالم، میں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔
قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فإنه جبرائیل، یہ جبریل تھا جو انسانی شکل میں آیا تھا، اتاکم آپ کے پاس آیا، یعلمکم دینکم، تمہیں دینی باتیں آپ کو بتا رہا تھا، رواہ مسلم۔ اب یہاں کہتے ہیں سمن فلبثت ملیا زمانا طویلا، 3 دن میں رہا۔ اس کے بعد نبی نے پوچھا او جو 3 دن پہلے بندہ آیا تھا عمر، پتہ ہے 3 دن پہلے جو بندہ آیا تھا اتنے سوالات کی میں نے جواب دیا، وہ کون تھا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ تو معلوم نہیں تھا، مجھے معلوم نہیں۔ فرمایا کہ یہ جبریل تھا، اتاکم یعلمکم دینکم، یہ آپ کو دین سمجھانے کے لیے آیا تھا۔ سمجھتے ہیں؟ یہ آپ کو دین سمجھانے کے لیے جبریل۔ اب حضرت عمر کہتے ہیں 3 دن کے بعد، دوسری روایت ہے ابو ہریرہ کے فرماتے ہیں کہ جیسے وہ چلا گیا تو نبی نے ہمیں بتایا کہ جانتے ہو یہ منڈیا کون ہو؟ یہ منڈیا جڑا نا ابھی آ گیا مجھ سے، جس نے پوچھا یہ بندہ کون تھا تو نبی نے بر وقت بتایا۔ اور اس روایت کے اندر یہ ہے کہ 3 دن کے فلبثت ملیا کمان زمانہ طویلا، زمانے طویل، 3 دن 4 دن کے بعد مجھے بتا دی۔ دونوں روایتوں میں تعارض ہے، فرماتے کوئی تعارض نہیں۔ اس کے فوراً جانے کے بعد جو موجودہ لوگ تھے ان کو نبی نے اسی ٹائم پہ بتایا۔ عمر نکل گیا کہیں، سمجھے بھائی، نکل گیا، بتانے سے پہلے عمر نکل گیا تھا، تو عمر پھر 3 دن کے بعد نبی نے بتایا، کوئی جھگڑا نہیں، استاپ دغا 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 دغا۔ ارے کچھ بولو، یہ مسلم شریف کی حدیث پوری ہوگی۔ آگے چلو، ورواہ کمن ہو ضمیر کا مرجع ہے یہ حدیث۔ اس حدیث کو ابو ہریرہ نے نقل کیا، میں اختلاف تھوڑے سے اختلاف وفی ہے، لیکن ابو ہریرہ کی یہاں تو چونکہ عمر کی روایت آ گئی، لیکن اس کو ابو ہریرہ نے بھی نقل کیا، لیکن اس میں یہ وَإِذَا رَأَيْتَ الْحُفَاةَ، جب آپ ننگے پاؤں والوں کو دیکھیں، العراۃ ننگے بدن والوں کو، الصم اسم کی جمع بہروں کو دیکھیں، البکم ابکم کی جمع گنگوں کو دیکھیں، ملوک الارض، یہ رأیت کا مفعول ثانی ہے کہ جب یہ زمین کے بادشاہ بن جائیں، سمجھے تو سمجھ لینا کہ فانتظر الساعۃ، قیامت قائم قریب آ گئی۔ اذا رأیت الحفاۃ العراۃ الصم البکم ملوک الارض، یہ شرط جواب اس کی موضوع ہے، فانتظر الساعۃ، پھر قیامت کا انتظار کر لینا، فانتظر الساعۃ، قیامت کا انتظار کرو۔ آگے مزہ آئے گا آپ کو۔ فی خمس، یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی، علم الساعۃ داخل فی خمس، بولو علم الساعۃ مبتدا داخل فی خمس، قیامت کے علم داخل فی خمس، 5 چیزوں میں داخل ہے۔ وہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ لا یعلمہن الا اللہ، اللہ ان کو جانتا ہے۔ ثم قرأ ان اللہ عنده علم الساعۃ وجنون الغیث الآیت الی آخرہ، کچھ پہلے پڑھ گیا سمجھ، علم الساعۃ داخل فی خمس، چونکہ ابھی آیا تھا کہ جبریل مجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھ، وہ ان 5 چیزوں کے اندر اندر، یہ 5 چیزیں کوئی جانتا نہیں۔ میں نے آپ کو بتایا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں پڑھا رہا تھا، قربان جاؤں، مسجد نبوی میں حدیث پڑھا رہا تھا، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے اللہ مجھے زیادہ عمر دے دے کہ میں حدیث کی خدمت کروں، لوگوں کو پڑھاتا رہوں۔ ہر بندے کی تمنا ہوتی، ہر بندے کی تمنا ہوتی ہے۔ یاد رکھ لینا مولانا 24 گھنٹے میں درود پڑھا کرو، صلاۃ الحاجت پڑھو، خدا سے مانگو، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ خدا کی قسم دیوبند میں ایسے ایسے علماء پیدا ہو گئے جو ہمیشہ دیوبند میں اول آتے تھے، مدرسے نہیں ملا، طلبہ نہیں ملے، دفن ہو گئے، کوئی جانتا نہیں ہے۔ سلیم اللہ خان اتنا قابل آدمی ان لوگوں میں ان کے مقابلے میں نہیں تھا، بنوری ان کے مقابلے میں کچھ نہیں تھا، لیکن سلیم اللہ کی قسمت ہے کہ آج جہاز تھک جاتے وہاں سلیم اللہ کی شاگرد موجود ہے، آج جہاز تھک جاتے وہاں مولانا بنوری کی شاگرد ہے۔ آج کائنات کا کوئی حصہ نہیں ہے کہ جہاں پر دیوبند علماء دیوبند موجود ہوں، یہ ان لوگوں کی خوش قسمتی ہے۔ اس لیے ساتھی درود پڑھ، یہ چالو ہے، ہاں درود پڑھا کرے ساتھی کثرت سے کہ پاک پروردگار آپ کو اس پر لگا دے، اللہ آپ کو شاگرد دے دے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اللہ مجھے توفیق دے دے، عمر دے دے کہ میں مسجد نبوی میں حدیث پڑھاتا رہوں، اور فرمایا کہ یا اللہ میری ملاقات حضرت اسرائیل سے، ملک الموت سے کرا دے کہ میں پتہ کروں میری عمر کتنی رہ گئی ہے، اس اعتبار سے گاڑی چلاؤں۔ رات کو اسرائیل علیہ السلام آ گیا، امام مالک نے پوچھا تو تسی کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسی جڑا ہے نا یہ اسرائیل ہوں میں، اسرائیل۔ کہا کہ کیسے آ گیا؟ کہا کہ بس آ گیا، آپ نے بلایا تھا، دعا کی تھی میں گئے۔ کہا یار یہ بتا دو کہ میری عمر کتنی رہ گئی ہے۔ حضرت اسرائیل نام نہیں، اصل ملک الموت ہے۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا یوا دوا درے سلور پنزا السلام علیکم زوزوں، 5 انگلیاں کر کے بتا کر کے چلے گئے۔
امام مالک صبح کو تڑپنے لگا کہ پتہ نہیں میری عمر اس نے 5 انگلیوں سے اشارہ کیا، 5 گھنٹے، 5 دن ہے، 5 ہفتے، 5 مہینے، 5 سال ہے، کیا ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ امام مالک نے اپنے 2 شاگرد بھیجے، کہا کہ اللہ کے لیے ابن سیرین بڑا مذاقی ہے مولوی منظور کی طرح، جا کر کے ابن سیرین سے پتہ کرو کہ ایک بندے نے خواب دیکھا ہے، ملک الموت کو اپنی عمر پوچھی ہے اس سے، ملک الموت نے 5 انگلیاں بتائی ہے۔ اب وہ بندہ پریشان ہے کہ 5 دن، 5 گھنٹے، 5 گھنٹے، 5 دن، 5 ہفتے، 5 سال، کیا مراد ہے؟ 5 مہینے، اللہ کے لیے بتا دو۔ یہ دونوں گئے، کئی دن کے بعد پہنچے ابن سیرین کے پاس، کہا کہ ایک بندہ اس طرح خواب دیکھا ہے۔ ابن سیرین نے کہا وہ بندہ کون ہے، نام بتا دو۔ انہوں نے کہا کوئی بھی ہو، آپ تعبیر بتا دو۔ کہا میں تعبیر نہیں، بندہ بتا دو، بندہ کون ہے؟ کہا تعبیر بتا دو۔ کہا میں نہیں، بندہ بتا دو۔ کہا جی ہمیں اجازت نہیں، ہم بندہ نہیں بتا سکتے۔ ابن سیرین ہنسنے لگے، کہنے لگے کہ اس بندے کو زمین کے نیچے 7 زمینوں کے نیچے دفن کرو، میں نکال کر کے تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اس قسم کا خواب دیکھنے والا کائنات کے اندر ایک ہی بندہ ہو سکتا ہے، اس کا نام ہے امام مالک۔ راز آؤٹ ہو گیا۔ فرمایا کہ یہ اللہ کا لاڈلا ہے، میرے ذہن میں کوئی ماں کا لال ملک الموت سے اس طرح بے تکلف بات کرے کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس وقت ایک عظیم محدث قال رسول اللہ پڑھانے والا ہوگا، وہ امام مالک ہے۔ لیکن میرے بھائی جان کو کہو، جا کر کے کہو پریشان نہ ہو جاؤ، نہ 5 گھنٹے، نہ 5 دن، نہ 5 ہفتے، نہ 5 مہینے، نہ 5 سال، کچھ بھی مراد نہیں ہے۔ ملک الموت نے اشارہ کر دیا کہ یہ 3 چیزیں، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت۔ یہ 5 چیزیں کوئی بھی نہیں جانتا، مجھے کیا پتہ ہے؟ اس لیے تسلی رکھو، پڑھاؤ، سمجھتے ہیں؟ آج آپ بھی امام مالک کے شاگرد ہیں، یہ سارا آپ کا امام محمد بھی انہی کے شاگرد ہے، قربان جاؤ۔ امام محمد بھی ان کے شاگرد ہے، امام شافعی بھی ان کے شاگرد ہے، سب کو سبحان اللہ۔ آج یہ کائنات کے اندر جو فیض بڑے محمد کا چھوٹے محمد کا پھیلا ہوا، بڑا محمد محمد ابن عبداللہ ہے، اور چھوٹا محمد کیا ہے؟ امام مالک، مالک ابن انس، سمجھے بھائی؟ امام مالک، امام محمد پھر ان کے شاگرد ہے، میں نے عرض کہ چھوٹا محمد، امام محمد، یہ سارا فیض جو اب تک، یہ سب امام مالک کے شاگرد ہیں۔ امام شافعی بھی ان کے شاگرد ہے، امام احمد بن حنبل پھر شافعی کے شاگرد ہیں، سب کو سبحان اللہ، سمجھتے ہیں؟ اور ابو حنیفہ بھی ان کے سبق میں بیٹھا ہے، سب کو سبحان اللہ۔ مسجد نبوی میں جب ان کا درس چلتا تھا تو امام ابو حنیفہ بھی جا کر کے بیٹھتے ان کے درس میں، سب کو سبحان اللہ۔ اب آپ کی مرضی ہے ابو حنیفہ کو شاگرد کہو یا نہ کہو، لیکن سبق میں بیٹھا، بڑے آدمی۔ اس لیے درود پڑھا کرو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ میں ان علماء پر میں جلتا ہوں، رشک کرتا ہوں جن کے لیے طلبہ مرتے ہیں۔ مولانا ادریس صاحب ہیں، اکوڑا خٹک والے، دیوبند والے، بلڈنگوں سے آج تک متاثر نہیں ہوا، کسی کی بلڈنگوں نے مجھے قائل نہیں کیا، مجھے قائل کیا مولانا ادریس نے قائل کیا، میں اس کو مانتا ہوں کہ طلبہ اس کے لیے مرتے ہیں، فقیر قسم کا آدمی مولانا مغفور اللہ صاحب، طلبہ اس کے لیے، آپ مانے یا نہ مانے، سمجھے؟ ایک کالا سا ہوتا تھا رحیم یار خان میں، لوگ مرتے تھے اس کے لیے، یہ بھی رحیم یار خان کا کوئی تھوکتا بھی نہیں اس کو، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ لیکن اس کالے کے لیے پوری دنیا مرتی تھی، اس کا نام عبدالغنی جاجروی تھا۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ کے لیے 6-7 طلباء کو تفسیر پڑھانے کے، لیکن آج عبدالغنی کے شاگرد امام اہل سنت مولانا عبدالحمید ایران والے ہیں۔ یہ پورے پاکستان پہ بھاری، ایک عبدالحمید، اس کے مقابلے میں آپ کے پاکستان کو ہم نہیں سمجھتے، سمجھے؟ آج اللہ نے ان کے فیض کو کیسے بڑھایا۔ مولانا پنجپیری کو لوگوں نے پٹائی کی جیسے پٹھانوں نے مارا، لیکن اب دیکھو کہ پنجپیریوں کا کیسا سلسلہ، ان کے طور تفسیر میں آپ اختلاف ہے، ضرور کریں گے آپ اختلاف، میں آپ کو منع نہیں، آپ تو بڑے محقق ہیں، میں آپ پہ قربان جاؤں، آپ کی جوتیوں پہ قربان جاؤں، میں آپ جیسے محققین کا مقابلہ کہاں کر سکتا ہوں، آپ کو روک نہیں سکتا، لیکن اندازہ کرو کہ مولانا پنجپیری کے سبق میں 6,000-7,000 لوگ آتے، اور اب اس کے بیٹے میں 4-4 ہزار لوگ۔ وہ مولی مجتبہ ہے کہ یہاں آیا مجھ سے ملا، لوگ بتاتے 4,000-5,000 اس کی دور تفسیر میں، سمجھے؟ یہ خدا کا دین ہے، تو کر لے، اخبارات سے کسی کو روک نہیں سکتا۔ مولانا عبدالسلام کے 10,000 طلبہ دور تفسیر میں، سمجھتے؟ 10,000 لوگ، یہ فیصلے آسمان کے پتر، اس لیے یہ بلڈنگ مولی منظور کو بھی نہیں چاہیے،
مولوی منظور کو بھی طلبہ چاہیے، طلبہ مل جائے، درود پڑھو پیارے محمد کو، اس کا احسان مجھ پر بھی ہے اور آپ کا بھی احسان۔ یہ امام مالک کی بات آ گئی، حدیث پوری ہو گئی۔